بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک کوٹھی پہ کام کرتی تھی۔ ایک روز اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئی تو مالکن نے میری بیٹی کی بہت خدمت کی اور مجھے ڈبل تنخواہ دینے لگی تھی۔ وہ میری بیٹی کو اپنے کمرے میں بھیج دیتی اور کہتی آرام سے سو جاؤ، اور جو ایک تصویر کو دیکھ کر زاروں قطار روتی رہتی۔ پہلے تو سمجھتی رہی کہ مالکن ابھی خاتون ہے، لیکن اب مجھے شک ہونے لگا کہ میری بیٹی کو اپنے کمرے میں کیوں سلاتی ہے اور تصویر میں ایسا کیا ہے۔ ایک دن میں چلاکی سے مالکن کے کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی، کیونکہ میرا شوہر ڈرائیور تھا اور میں کسی کے گھر کام کیا کرتی تھی، ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لے جایا کرتی تھی۔ لیکن میری مالکن بہت عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ پہلے میں اکیلی ہی جایا کرتی تھی۔ باتوں باتوں میں اپنی بیٹی کا ذکر کیا تو مالکن نے یہ کہتے بیٹی کو بھی کام پر لانے کا کہا کہ آج کل زمانہ خراب ہے، بیٹی کو اکیلے گھر نہ چھوڑا کرو۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی، کیونکہ لڑکی کے پاس اس کی عزت ہی تو اس کا زیور ہوتی ہے۔ لیکن اب مالکن عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ مالکن نہایت نفاست پسند خاتون تھی، ہمیشہ صفائی کا خاص خیال رکھتی تھی۔ وہ نہایت رحم دل تھی، اس لیے وہ میری بیٹی سے بہت پیار سے پیش آتی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مالکن کبھی میری بیٹی سے کوئی کام نہیں کرواتی تھی، بلکہ میری بیٹی کے حصے کا کام بھی مالکن خود ہی کر لیا کرتی تھی۔ میں مالکن کی اس حرکت سے بہت حیران ہوتی تھی۔ مجھے اچھا بھی لگتا تھا لیکن عجیب بھی لگتا تھا۔ میری بیٹی کو بھی کام کرنے لگتی تو مالکن اسے بٹھا دیتی اور خود وہ کام کر دیتی تھی۔ وہ میری بیٹی کا کام خود کرتی، پھر چاہے وہ جھاڑو لگانا ہو یا کوئی اور کام۔ وہ اسے بے حد پیار کرتی تھی۔ اب میں غور کرنے لگی تھی کہ مالکن روز ایک تصویر کو دیکھتی اور چپکے سے روتی رہتی تھی۔ میں حیران تھی، جس عورت کے پاس اتنا پیسہ تھا اسے بھلا کس چیز کا غم۔ میں جب بھی انہیں میری بیٹی سے پیار کرتا دیکھتی تو میں حیران ہو جاتی تھی۔ وہ جب بھی مجھے یوں خود کو گھورتا ہوا دیکھتی تو یہی کہہ دیتی کہ مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند ہے، یہ بالکل پریوں کی جیسی ہے۔ اگر میری شادی ہوئی ہوتی تو بالکل اس کے جیسی ہی بیٹی ہوتی، وہ خوش ہو کر کہتی تھی اور میں خوش ہو جاتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر دعا کرتی تھی ان کی بھی شادی ہو تو میری بیٹی جیسی پیاری ان کی بھی اولاد ہو۔ لیکن میں حیران ہوتی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، وہ کام خود کرے۔ مانا کہ اسے میری بیٹی پسند تھی تو وہ اس سے کام نہ کرواتی، کسی اور کو کام دے دیتی یا پھر مجھ سے کام کروا لیتی۔ کہاں مالکن کی بیٹی اعلی شان والی خوبصورت ہونی تھی، اور کہاں ہم لوگ۔ تو پھر وہ میری بیٹی کو اتنا پیار کیوں کرتی تھی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی، یا پھر یہ سب محض میرے دماغ کا فطور تھا؟ مالکن اکثر ہی میری بیٹی کو بہت سی چیزیں دے دیا کرتی تھی۔ وہ میری بیٹی کو تنخواہ بھی دگنی دیا کرتی تھی، جس سے میری بیٹی خوش ہو جاتی تھی۔ میں مالکن سے یہ سب کرنے کی وجہ پوچھتی تو کہہ دیتی کہ مجھے تمہاری بیٹی اچھی لگتی ہے، اس کی مسکراہٹ بہت اچھی ہے، اس لیے میں اسے چیزیں دیتی ہوں تاکہ یہ خوش ہو جائے۔ آج بھی وہی ہوا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی جب میں نے بیٹی سے کہا کہ تم گھر کی صفائی کر دو۔ میری بیٹی نے ابھی صفائی شروع کی ہی تھی کہ مالکا نے اسے روک دیا اور کہا کہ تم مت کرو، یہ سب کام میں خود کر لوں گی، تم آرام سے بیٹھ جاؤ بس۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ عجیب عورت ہے کہ میری بیٹی کو کام پر رکھنے کے باوجود بھی وہ خود ہی میری بیٹی کے حصے کا کام کر لیا کرتی تھی۔ پہلے تو مجھے یہی لگا تھا شاید اس نے میری بیٹی کو لانے کا اس لیے ہی کہا تھا کہ وہ اس سے بھی کام لے سکے، لیکن یہاں تو الٹی گنگا ہی بہہ رہی تھی۔ میں مالکن کو دیکھ رہی تھی، وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات دوبارہ سے پیدا ہونے لگے تھے۔ کہیں مالکن میری بیٹی کو مجھ سے دور تو نہیں کر دے گی؟ مجھے پہلی بار زندگی میں اپنی کسی قیمتی چیز کے چھن جانے کا خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ جو میں سوچ رہی ہوں ویسا نہ ہو۔ مجھے یہی فکر لاحق ہو رہی تھی کہ کہیں میری زندگی بھر کی ریاضت پر مالکن کی چال کا اثر نہ ہو جائے، کیونکہ ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو مالکن کو یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ کیوں خود کام کرتی تھی اور میری بیٹی کو بٹھا کر رکھتی تھی؟ کیا وہ میری بیٹی کو باتوں میں لگا کر اس سے کچھ غلط کروانا چاہتی تھی، یا پھر وجہ کوئی اور تھی؟ یہی سب باتیں سوچتے سوچتے میں نے سارے کام ختم کیے اور مالکن سے جانے کی اجازت لی۔ مالکن نے دیکھا کہ میں آپ اپنی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں تو اس کا چہرے کی عجیب تاثرات ہو گئے تھے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے بس میری بیٹی کو ہی دیکھ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا وہ میری بیٹی کو جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں اس کی اس عجیب و غریب حرکت پر حیران تھی۔
نہ چاہتے ہوئے بھی مالکن نے مجھے جانے کی اجازت دی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن کل وقت پر آ جانا۔ ساتھ ہی مالکن نے میری بیٹی کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا، جسے میں نے محسوس کر لیا تھا۔ میں جلدی سے بیٹی کا ہاتھ پکڑے مالکن کے گھر سے نکل آئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں مالکن میری بیٹی کو نظر ہی نہ لگا دے۔ اولاد ہی تو ماں کو پیاری لگتی ہے۔ مجھے بھی اپنی بیٹی پیاری تھی، بالکل معصوم پریوں جیسی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مالکن ایسا کیوں کر رہی ہے۔ آخر اس نے میری بیٹی میں ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ اس سے اتنی محبت کرنے لگ گئی تھی؟ کیا وہ میری بیٹی کو مجھ سے چھین لینا چاہتی تھی؟ کیا وہ اسے وارگلانا چاہتی تھی؟ اسے محسوس کروانا چاہتی تھی کہ اسے ساری آسائشیں وہاں ہی مل سکتی ہیں، اور جب میری بیٹی اس کی عادی ہو جائے تو اس سے غلط کام کروانا چاہتی تھی؟ کیا وہ میری بیٹی کو مجھ سے دور کر دے گی؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری مالکن آخر چاہتی کیا ہے۔ وہ میری بیٹی پر اتنی محبت کیوں نچھاور کر رہی تھی؟ یہی سب سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگی مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ اگلی صبح میں اپنی بیٹی کے ساتھ کام پر گئی تو مالکن میری بیٹی کو دیکھ کر ایک بار پھر خوش ہو گئی۔ اس نے میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ میں حیران و پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ میری مالکن نے مجھے یوں کھڑے دیکھا تو سختی سے بول اٹھی کہ جاؤ جا کر کام ختم کرو، بہت سے کام پڑے ہیں، اور پھر دوبارہ سے میری بیٹی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں کچن میں آ کر کام کرنے لگ گئی، جبکہ میرے کان اور آنکھیں میری بیٹی پر ہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے وہ بہت عزیز تھی، میں کرتی بھی کیوں نہ آخر، کیونکہ وہ میری بیٹی تھی۔ ہر ماں کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے۔ کچن میں کام ختم کرنے کے بعد میں نے بیٹی کو آواز دی اور کہا کہ باقی کے کاموں میں آ کر میری مدد کراؤ، تو مالکہ نے مجھے سختی سے گھورا اور بولی کہ خود کر لو، ورنہ کسی کو ساتھ لگا لو۔ دیکھ نہیں رہی میں تمہاری بیٹی سے باتیں کر رہی ہوں؟ مالکن کی بات سن کر ششدر رہ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید میری مالکن پاگل ہے جو ایسی حرکتیں کر رہی ہے، ورنہ کون سا ایسا شخص ہے جو کام کے لیے ملازم رکھے اور انہیں ملازم کی بیٹی کو اتنا پیار دے؟ ضرور مالکن کسی برے کام میں ملوث تھی، اور اب وہ میری بیٹی کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر میں اب حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہونے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مالکن اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ کام ختم کرنے کے بعد میں نے مالکن کے کہنے پر چائے بنائی اور اس کے کمرے میں دینے چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مالکن کوئی تصویر لے کر رونے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم سے بخلا گئی اور کچھ تکیے کے نیچے چھپا گئی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو مالکن اس طرح سے چھپا رہی ہے۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا، میں نے چاہا کہ میں بھی دیکھوں، لیکن مالکن کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں تھا۔ میں چائے رکھ کر کمرے سے باہر آ گئی اور تھوڑا سا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ میرے جانے کے فوراً بعد مالکن نے تکیے کے نیچے سے وہ چیز نکالی اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ وہی تصویر ہے جسے دیکھ کر اکثر وہ رویا کرتی تھی۔ آخر ایسا کیا تھا اس تصویر میں جو مالکن کو اتنا رلاتا تھا؟ آخر کس کی تصویر کو مالکن نے اتنا سینت کر رکھا تھا؟ ایسی کون سی بات ہے جو مالکن کسی کو بھی نہیں بتاتی، بس اکیلے میں بیٹھ کر روتی رہتی ہے؟ میں مکمل الجھ چکی تھی۔ تصویر اور پھر میری بیٹی کے ساتھ یوں پیار جاتا، ان سب چیزوں کو لے کر میرا تجسس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور دوسری طرف میں بیٹی کو لے کر بھی پریشان تھی۔ مجھے کہیں نہ کہیں یہ ڈر تھا کہ مالکن میری بیٹی کو مجھ سے چھین نہ لے، کہیں وہ میری بیٹی کا ذہن میرے خلاف نہ کر دے۔ میری بیٹی تھی تو بہت معصوم۔ ان سب باتوں کو سوچ سوچ کر مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن مالکن ایسا کیوں کرے گی؟ وہ تو میری بیٹی سے بہت پیار کرتی ہے، پھر وہ کیوں یہ چاہے گی کہ میری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچے؟ میں خود سے ہی سوال کرتے ہوئے جواب دیتی جا رہی تھی۔ جب شام میں نے مالکن سے گھر جانے کی اجازت لی تو مالکن نے ڈھیر سارا پھل میری بیٹی کو پکڑا دیا اور کہا کہ اچھے سے کھائے۔ میری بیٹی کو پھل ویسے بھی بہت پسند تھا۔ پھل دیکھ کر وہ خوش ہو گئی تھی، میں بھی میری بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ مجھے میری بیٹی کی خوشی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ بیٹی کی خوش دیکھ کر میرے دل میں مالکن کے متعلق جو بھی باتیں تھی وہ نکل گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کتنا غلط سوچ رہی تھی اس کے بارے میں، جبکہ وہ تو صرف میری بیٹی کا خیال کرتی ہے۔ خود کو تسلی دے کر میں پرسکون ہو چکی تھی۔ مالکن کی محبت دن بدن میری بیٹی کو لے کر بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آج بھی مالکن نے میری بیٹی کو ڈھیروں کپڑے لا کر دیے۔ کپڑے دیکھنے میں ہی مہنگے معلوم ہوتے تھے۔ اتنے سارے کپڑے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، لیکن یہ سب کیسے رکھ سکتی تھی؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو ان مہنگی چیزوں کی عادت ہو جائے اور وہ پھر بگڑ جائے۔ میں ٹھہری غریب، میری کہاں اتنی اوقات تھی کہ میں بیٹی کو اتنے مہنگے کپڑے پہنا سکوں؟ میں نے مالکن سے کہا کہ مالکن یہ بہت مہنگے کپڑے ہیں،
ہم نہیں رکھ سکتے، آپ یہ احسان مت کیجیے ہم پر، ہم غریب لوگ ہیں، کچھ بھی پہن لیں گے، کتنی ہی مہنگی چیزیں لے کر کون سا ہماری غربت پر اثر پڑ جانا ہے۔ میرے کہنے پر مالکن نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں نہیں دے رہی، تمہاری بیٹی کو دے رہی ہوں۔ میں مالکن کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی، آخر کو میں وہاں کام کرتی رہی، مالکن کی ناراضگی مول لے کر اپنا کام نہیں خراب کرنا چاہتی تھی، اس لیے کپڑے رکھ لیے۔ ایک دن میں کام کر رہی تھی تو مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ سب سے پہلا خیال جو میرے دماغ میں آیا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ کام ادھورا چھوڑ کر میں تیز تیز قدم اٹھاتی باہر آئی تو بیٹی کو موبائل پر ہینڈ فری لگائے گانے سنتا دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میری بیٹی کو موبائل فون بھی مالکن نے ہی لے کر دیا تھا، جبکہ میں نے کہا بھی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مالکن کے پاس تو شاید ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی جواز ہوتا تھا۔ مجھے بولی، اگر تمہاری بیٹی کو کبھی تمہیں ایمرجنسی میں کال کرنی پڑ جائے تو وہ کیا لوگوں سے مانگتی پھرے گی؟ مالک کی اس عجیب بات پر میں بہت حیران ہوئی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ میری بیٹی سارا دن تو میرے ساتھ کام پر ہوتی ہے، تو پھر وہ مجھے کیوں فون کرے گی؟ میں نے بیٹی کو دیکھا کہ وہ تو مصروف ہے، تو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں آوازوں کا تعاقب کرتی کمرے تک آئی اور دیکھا کہ مالکن آج پھر وہی تصویر دیکھ کر رو رہی ہے۔ تصویر کو دیکھ کر مجھے تجسس ہوا کہ آج تو میں دیکھ ہی رہوں گی آخر تصویر میں ہے کون، اس لیے کمرے میں داخل ہوئی اور مالکن کی طرف آ گئی۔ اس سے پہلے میں تصویر دیکھتی مالکن نے جھٹ سے تصویر چھپا لی اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ بغیر اجازت کے کمرے میں داخل مت ہوا کرو، پھر کیوں آ گئی کمرے میں بغیر اجازت کے؟ مالکن غصے سے اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ مجھے اس وقت وہ کہیں سے بھی رحم دل نہیں لگ رہی تھی، وہ ایسے بول رہی تھی جیسے میں نے ان کی کوئی چیز چرا لی ہے۔ وہ مالکن میں تو بس یوں ہی دیکھ رہی تھی کہ آپ رو رہی تھی، اس لیے میں اپنی صفائی پیش کرتی بولی تھی، جاؤ جا کر اپنا کام ختم کرو، آئندہ بغیر اجازت کے مت آنا میرے کمرے میں۔ مالکن کی باتوں کو سن کر میں باہر آ گئی، لیکن میرا دماغ اب بھی تصویر پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہے اس تصویر میں کہ مالکن مجھے دیکھ کر اسے چھپا لیتی ہے؟ آخر مالکن چاہتی کیا ہے؟ میرے ذہن میں بار بار سوال گردش کر رہے تھے، لیکن مجھے جواب نہیں مل رہا تھا۔ میرا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، میری کام پر اب توجہ کم ہوتی چلی جا رہی تھی اور تصویر کے بارے میں میرا تجسس بڑھ رہا تھا۔ میں مالکن کی عجیب و غریب حرکتوں سے پریشان ہو چکی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مالکن کا پیار نچھاور کرتا روپ مجھے دن بدن انجانے خوف میں مبتلا کرتا چلا جا رہا تھا، میرا دل عجیب وہموں سے بھرتا چلا جا رہا تھا۔ ایک روز میری بیٹی سے کام کے دوران گلدان ٹوٹ گیا، مالکن کمرے میں سو رہی تھی، شور کی آواز سن کر مالکن کمرے سے باہر آئی اور دیکھا کہ اس کا مہنگا گلدان زمین پر ٹوٹا پڑا ہے۔ مجھے لگا کہ وہ اب میری بیٹی کو خوب ڈانٹے گی اور کام سے بھی نکال دے گی، کیونکہ یہ تیسری بار ہوا تھا کہ میری بیٹی سے اس کی مہنگی چیزیں کام کے دوران ٹوٹ گئی تھی۔ مالکن کو دیکھ کر میری بیٹی کا رنگ اڑ گیا، وہ بھی بہت ڈر گئی تھی کہ اب اسے ڈانٹ پڑے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ آگے بڑھی اور میری بیٹی کے ہاتھ بازو ٹٹولنے شروع کر دیے۔ میں نے ششندر ہکا بکا کھڑی اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ بجائے اس کے غصہ کرے، نقصان کی بھرپائی کرنے کا بولے، وہ تو میری بیٹی کے ہاتھ بازو فکر مندی سے دیکھ رہی تھی۔ دکھاؤ بیٹا، کہیں لگی تو نہیں؟ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوا، صرف گلدان ہی تو ہے، کوئی بات نہیں۔ میری بیٹی کو دیکھتی وہ اسے بہلاتے ہوئے بولی تھی۔ بولتے بولتے ہی اس نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا تھا۔ کیسی ماں ہو تم؟ بیٹی کا ذرا خیال نہیں ہے تمہیں؟ دیکھ نہیں رہی کتنا ڈر گئی ہے بچی؟ بجائے اس کے تم اسے حوصلہ دو، یہاں کھڑی تم گلدان کو دیکھ رہی ہو، میں اندر آرام کرنے کیا چلی گئی، تم نے بچی سے کام ہی کروانا شروع کر دیا۔ کتنی بار کہا ہے کہ اس سے کوئی کام مت کروایا کرو، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں کیا؟ اب جاؤ، جا کر پانی لے کر آؤ۔ مالکن کے اتنے شدید رد عمل پر میں چونک گئی تھی، میں حیران کھڑی اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ میری بیٹی کو اتنی فکر کیوں کر رہی ہے۔ آخر ہے تو وہ ایک ملازمہ کی بیٹی، اسے تو میری بیٹی کو ڈانٹنا چاہیے تھا، کچھ کہنا چاہیے تھا، جس طرح سے باقی ملازمین کو نقصان پر ڈانٹتی ہے، اسے تو میری بیٹی کو ڈانٹنا چاہیے تھا، کچھ کہنا چاہیے تھا، جس طرح سے باقی ملازمین کو نقصان پر ڈانٹتی ہے، اسی طرح میری بیٹی کو بھی ڈانٹنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ تو اسے کچھ کہنے کے بجائے اسے پیار کر رہی تھی۔ کہیں مالکن اپنی ممتا کا بہانہ کر کے میری بیٹی کے ذریعے کوئی غلط کام تو پورا نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اگر مالکن نے میری بیٹی کو مجھ سے بدظن کر دیا تو؟ اگر مالکن کی اتنی محبت اور پیار کی وجہ سے میری بیٹی مجھ سے دور ہو گئی تو؟ کہیں یہ مالکن کی کوئی چال تو نہیں؟ میں سوچ سوچ کر تھک چکی تھی، میرے دماغ کی رگیں سوچنے کی وجہ سے
उभर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं फैसला किसके हक में दूं। दिल के हक में, जो मुझे बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि मैं अपनी मालकिन की नीयत पर शक ना करूं और अपना दिल उसकी तरफ से साफ कर लूं, या फिर दिमाग के हक में फैसला दूं जो मुझे खतरा महसूस करवा रहा था, जो मुझे बार बार मालकिन के रवैये पर गौर करते हुए सही फैसला लेने पर मजबूर कर रहा था। मेरा सर इस दिलो दिमाग के जंग में थक चुका था। मैंने अपने पहलू में सोई बेटी को देखा और तवील जंग के बाद आखिर जीत एक के हिस्से में आ चुकी थी और फैसला भी हो चुका था। मैंने एक लंबी सांस खारिज करके खुद को पुरसुकून किया और सो गई। सुबह मैं मालकिन के घर काम पर गई तो मेरी बेटी को मेरे साथ ना पाकर मेरी मालकिन परेशान हो गई। मैंने उसके चेहरे पर वाज़ेह परेशानी देखी थी। मालका ने उदासी से मुझसे पूछा कि आज तुम्हारी बेटी नहीं आई? तो मैंने कहा कि उसकी तबीयत नहीं ठीक। मैंने मालकन से झूठ बोला था क्योंकि मैं मजीद ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो औरत मेरी बेटी के मजीद करीब हो। वो मेरी औलाद थी और मैं कैसे उसे किसी को भी प्यार कर लेने दूं। मेरी बात सुनकर मालकन एकदम से मजीद परेशान हो चुकी थी। क्या हुआ है उसे? मैं कई सवाल कर दिए। मैं हैरानी से मालकन को देख रही थी कि एक मुलाजमा के लिए वो इतना परेशान हो रही थी। माना कि वो रहमदिल थी, लेकिन इतनी भी क्या रहमदिली कि यूं परेशान हो जाए। नहीं नहीं मालकन, ज्यादा तबीयत नहीं खराब, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। गरीबों का बुखार है, उतर जाएगा। मेरी बेटी की गैर मौजूदगी की वजह से सारा दिन मालकन उदास बैठी रही थी। दोपहर में वो लॉन में जाकर बैठ गई। मैं देख रही थी कि उसकी बेचैनी मुझे अच्छी लग रही थी। पहले जब वो मेरी बेटी के करीब रहती रही तो मैं बेचैन हो जाया करती थी। आज मैं सुकून से काम कर रही थी और वो बेचैन से पूरे घर में बेमकसद फिर रही थी। काम करते वक्त मैंने मालकिन को लॉन में जाते देखा तो मुझे तस्वीर का ख्याल आया। मारे तजस्सुस के मेरे कदम खुद ब खुद ही कमरे की जानिब बढ़ गए थे। अभी मैं कमरे के पास पहुंची थी कि मेरी मालकिन घर के अंदर दाखिल हुई। नूरे, तुम मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हो? मुझे अपने अकल में मालकिन की आवाज आई तो मेरा रंग फिक हो गया। खुश्क होते गले के साथ मैं मुड़ी थी। मैंने जल्दी से बहाना बनाया और यूं जाहिर किया कि मुझे पता ही नहीं था कि मालकिन कमरे में नहीं है। अरे आप बाहर थी, मुझे लगा कि आप अंदर कमरे में हैं। मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मेरे मुंह में उस वक्त जो आया मैं बोलती चली गई, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं कह दूंगी। तुम काम करो जाकर अपना। रुके अंदाज में वो मुझसे बोली थी। जी अच्छा। मैं जल्दी से किचन में आई और शुक्र अदा किया कि बच गई। अगर पकड़ी जाती तो नौकरी चली जाती। मुझे काम पर अब अकेले आते हुए 4 दिन हो चुके थे। इन 4 दिनों में मैंने मालकिन को बेचैनी, उसकी बेजारी को बहुत नोट किया था। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग जाया करती थी, बिला वजह ही डांट देती थी। मैं जितना भी अच्छे अंदाज में काम करती उसे पसंद नहीं आता था। वो मुझे बार बार एक ही काम करने का कह देती थी। मैं भी कब तक करती ये काम, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैंने सोच लिया था कि कल से बेटी को साथ ले आया करूंगी। उसे भी नशे की दवा देकर सुलाकर आती थी, वरना वो भी जिद करती थी। लेकिन उससे पहले मुझे मालकिन के उस अजीब रवैये का सच जानना था। आखिर क्या था जो वो छुपा रही थी? मेरा तस्वीर को लेकर अब तजस्सुस इतना बढ़ चुका था कि मैं हर वक्त तस्वीर के बारे में सोचती और इसे देखने के लिए सही वक्त का इंतजार करती कि कब मेरी मालकिन कहीं जाए और मैं तस्वीर को देखूं। एक रोज जब मैं काम से वापस जाने के लिए मालकिन से इजाजत लेने गई तो जो बात मालकिन ने मुझे कही उसे सुनकर तो मेरा सर चकरा गया। मैं चुपचाप खामोशी से घर वापस आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मालकिन ने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा, लेकिन अगर मालकिन की बात मान ली तो मेरी बेटी। उससे आगे मैं कुछ सोच नहीं सकती थी। मुझे दूरी के एहसास ने अभी से झगड़ना शुरू कर दिया था और मुझे फिर से एक और फैसला करना पड़ गया। भूख और जरूरतें सबकत ले गई थी। सारी रात मेरी जागते गुजरी थी। सुबह हुई तो मैं मालकिन की शर्त के मुताबिक बेटी को लेकर मालकिन के घर पहुंच गई। मेरी बेटी को देखकर मालकिन बहुत खुश हो गई थी। बेटी का हाथ पकड़ती वो इसे अपने पास बिठा चुकी थी और मैं काम में जुट गई थी। मालकिन मेरी बेटी के साथ बातों में मसरूफ हो गई। मैंने देखा कि उसकी नजर मुझ पर नहीं है तो मैं दिए पांव चलती हुई कमरे तक आई और अंदर दाखिल हो गई। कमरे में आकर मैं तकिया उठाया तो वो तस्वीर वहीं पड़ी थी। मैंने जैसे ही तस्वीर उठाकर देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो तस्वीर तो मुझे लगा कि जैसे किसी ने मुझसे मेरा जहां लूट लिया हो। मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मैं हाथ में तस्वीर पकड़े पत्थर की मूरत बने वहीं खड़ी रही। मुझे इल्म ही नहीं हो सका कि कब मालकिन कमरे में आई। होश मुझे तब आया जब उसने मेरे हाथ में तस्वीर खींची। मैंने उसे देखा। मालकिन भी मुझे ही देख रही थी,
لیکن آج اس کی آنکھوں میں راز کے کھل جانے کی وجہ سے کوئی غصہ نہیں تھا۔ اس کے برعکس وہ مجھے تھکی تھکی لگی۔ مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے تصویر میں ساتھ کھڑے شخص کے بارے میں پوچھ سکوں۔ مجھے چپ دیکھ کر مالکن نے خود ہی بولنا شروع کر دیا۔ اچھا لگتا تھا مجھے، تمہارا شوہر محبت کرتی تھی، میں شاید اسے بھی پسند تھی۔ وجہ تمہاری شادی سے پہلے ہمارے یہاں ڈرائیور تھا۔ ہماری ملاقاتیں اتنی بڑھ گئی، بات یہاں تک آن پہنچی کہ اسی دوران میرا حمل ٹھہر گیا۔ مجھے علم ہی نہیں ہوا، میں تو 1-2 مہینے کے لیے ہی پاکستان آئی تھی۔ میں بھی باہر ملک واپس چلی گئی۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں یہ بچہ تمہارے شوہر کو دے جاؤں گی۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، میں مسلمان بھی نہ تھی، مجھے کھل کر جینا اچھا لگتا تھا۔ بچے کی وجہ سے تو میں بن جاتی۔ بچہ پیدا کرنے کے بعد میں واپس آئی تو یہاں تمہارے شوہر نے بھی شادی کر لی تھی۔ خدا کی کرنی ایسی تھی کہ تم میں بچپن سے ہی نقص تھا، تم بانج تھی، اور یہ بات شادی کے بعد تمہارے شوہر کو پتہ چلی کہ تم بانج ہو۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں تو میں نے تمہارے شوہر کو یہ بچی دے دی۔ تمہارے شوہر کو جب اس کے اپنے بچے کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا تھا، لیکن اپنی غلطی پر نادم بھی تھا۔ وہ بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تمہیں یہ بچی یہ کہہ کر دی کہ اس نے اسے اڈاپٹ کیا ہے، کیونکہ میں یہ بچی نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں کھلے ماحول میں رہتی تھی اور وہاں پر لڑکا لڑکی شادی کیے بغیر ہی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ میں اس بچی کو کیسے اپنے پاس رکھ لیتی، مجھے بچہ چاہیے ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر جب میں پاکستان واپس آئی تو مجھے ممتا کا احساس کھینچ لایا۔ میں بہت روتی تھی، پھر میں نے تم لوگوں کو نوکری پر رکھ لیا، اور ایسا میں نے صرف اس لیے کیا تاکہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکوں، تاکہ وہ میری نظروں کے سامنے رہ سکے۔ لیکن اب عمر کے اس حصے میں آ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے جلد بازی میں بہت بڑا اور غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ مالکہ نے اپنی بات ختم کی تو میرے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ نئے گھر آئی اور شوہر کو سب بتانے کے بعد یہ شہر چھوڑ جانے کا کہا۔ اگر میرے کو پتہ چل جاتا کہ وہ ایک ناجائز اولاد ہے تو وہ کبھی سر اٹھا کر نہ چل سکتی۔ ظاہری اساشیوں کی غرض سے میں اسے اس دلدل میں نہیں دھکیل سکتی تھی۔ شوہر نے مجھ سے معافی مانگی تھی، لیکن میں اسے کیا معافی تھی؟ اس نے گناہ کیا تھا اور اس کی معافی بس اسے رب ہی دے سکتا تھا۔ ہم مالکن کو بغیر بتائے ہی راتوں رات دور کسی گاؤں چلے گئے تھے۔ مالکن کا دیا سارا سامان میں وہیں چھوڑ آئی تھی۔ میرا شوہر یہاں پر زمین پر مزدوری کرتا ہے اور ہم لوگ حلال رزق کھا رہے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی، آج اس کا اپنا ایک بچہ ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات سے انجان رہے گی کہ وہ میری سگی اولاد نہیں ہے بلکہ کسی کے گناہ کی نشانی ہے۔ میری محبت میں اس کے لیے کبھی کمی نہیں آئے گی، وہ میری بیٹی ہی تھی اور رہے گی۔ گناہ کی لذت تو بہت ہوتی ہے، لیکن بس چند پلوں کی اس کا انجام آپ کی سوچ سے بھی بھیانک ہوتا ہے۔ جب آپ کی اپنی اولاد ناجائز کہلائی جاتی ہے، انسان یہ الفاظ سنتے روز مرتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں جتنا ہو سکے گناہ سے بچیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے شوہر اور مالکن نے بچے کے بارے میں جو فیصلہ لیا، کیا وہ صحیح تھا؟